السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار راحت آپ کی خدمت میں حاضر۔ پروگرام پورا سچ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، 18ویں روز میں ایران امریکہ اسرائیل جنگ داخل ہو چکی، لیکن ابھی بھی کوئی امکان واضح نہیں ہے کہ یہ جنگ یہاں پہ رکے گی، بلکہ اس بات کے قوی امکان ہے کہ یہ جنگ اور پھیلے گی، اور مڈل ایسٹ کے ممالک بھی اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ ایران کا گلہ ہے کہ تمام جو مڈل ایسٹ کے ہمارے برادر اسلامی ممالک ہیں، وہاں سے ہمارے اوپر اٹیک ہوتا ہے، ان کی زمین چونکہ استعمال ہوتی ہے، لہٰذا ہم کسی کو چھوڑیں گے نہیں۔ اسرائیل نے ایک شرارت کی اور ایران کے سب سے بڑے گیس کے مرکز کو نشانہ بنایا، اور اس کے جواب میں ایران نے بھی کامیابی کے ساتھ قطر، کویت اور کچھ دیگر اہم جگہ کو نشانہ بنایا ہے، جہاں پہ پوری دنیا کو گیس کی اور نیچرل گیس کی اور آئل کی سپلائی جاری تھی۔ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے تو ایران پہ گیس ریزروز کے اوپر اٹیک کا نہیں کہا تھا، یہ اسرائیل نے کیا ہے اور اب میں ایسا نہیں کرنے دوں گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ایران کا وہ جزیرہ جہاں پہ ایران کا آئل کی سپلائی کا دار و مدار ہے، اس کا قبضہ لوں گا، اور اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑا وہ میں کروں گا۔ اب آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا شکل اختیار کرتی ہے، خاص کر پاکستان کے تناظر میں، کہ چین نے ایسے موقع کے اوپر ایک انٹری دی ہے، اور چین نے عرب کنٹریز کو کہا ہے کہ آپ ایران کے اوپر اٹیک کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ کیوں نہیں کہتے امریکہ کو اور اسرائیل کو کہ وہ آپ کے اڈے استعمال نہ کریں؟ اگر آپ اس کی یقین دہانی کروا دیں تو میں یقین دہانی کروانے کے لیے تیار ہوں کہ ایران آپ کے اوپر اٹیک نہیں کرے گا۔ لیکن ہمارے عرب کنٹریز اس کے جواب میں خاموش ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کے بارے میں بحث ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی، کہ کیا پاکستان ایک معاہدے کے تحت سعودی عرب کی بات مانتے ہوئے ایران پہ اٹیک کرے گا یا نہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھانا امریکہ نے شروع کر دیا ہے، کہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے جو ایٹمی پروگرام ہے، جو میزائل رینج ہیں، وہ خطرناک حد تک بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ساؤتھ کوریا کے ساتھ اور باقی ایران اور چین اور باقی ممالک کے ساتھ ملا کے پاکستان کو بھی اسی اینک کے ساتھ انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک دباؤ بڑھانے کا طریقہ کار ہے۔ بریگیڈیئر لیاقت طور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بریگیڈیئر غضنفر علی سید صاحب لیٹر آن جوائن کریں گے، نصرت واحد آپ بڑی خوبصورت گفتگو کرتی ہیں، پی ٹی آئی کی سینئر رہنما ہیں، سابق ایم این اے ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مصطفیٰ کمال پاشا سینئر تجزیہ کار ہیں، فائنینشل معاملات پہ خاص کر ان کی گہری نظر ہے۔ راجہ قمر الاسلام صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں۔ لیاقت طور صاحب، بریگیڈیئر صاحب آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے، یہ ساری سچویشن میں جب ایران نے اٹیک کیا ہے سعودی عرب کے اوپر بھی، قطر کے اوپر بھی، تو ایسے حالات کے اندر پاکستان کی اسٹریٹجی آپ کو کیا لگتی ہے، اور آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر دیکھیے، ہمارے خطے کے اندر اسرائیل اور امریکہ نے جو فوجی کارروائی کی ہے ایران پر، اس نے پورے خطے میں تشویش اور ڈیسٹیبلائزیشن کے اثرات دکھانے شروع کر دیے ہیں۔ خاص طور پہ جو تیل کی لڑائی ہو رہی ہے، یہ امریکہ ایک بہت بڑی فوجی طاقت ہے، $800 بلین ملٹری بجٹ ہے، اور ایران پچھلے 40-50 سالوں سے سینکشنز اور پابندیوں میں جکڑا ہوا ایک کمزور اکانومی والا ملک ہے۔ اس کی تیل کی دولت جو اس کو قدرتی ورثہ ملا ہوا ہے، وہ اتنی زیادہ ہے کہ پھر بھی وہ اپنے آپ کو مستحکم رکھتے ہوئے چلا آ رہا تھا۔ لیکن یہ جو اس علاقے کے اندر اسرائیل کی سپریمیسی قائم کرنے کے لیے امریکہ کود پڑا ہے، اس نے جنگ کا سامنا کروا دیا ہے پورے خطے کو، اور ایران کے پاس اور کوئی ہتھیار نہیں تھا سوائے اس کے کہ ان کو ابنۂ ہرمز کو بند کرنے کا اختیار وہ استعمال کرنا چاہتے تھے، اور میزائلیں انہوں نے ڈیولپ کی،
न्यूक्लियर हथियार तो वो ना बना सके, लेकिन उन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट हासिल कर ली कि उन्होंने इसराइल का जो आयरन डोम अमेरिका का दिया हुआ था उसको बेकार साबित कर दिया, और उसको पेनिट्रेट करने के बाद अपने हदफ जो हैं वहाँ तक उनके मिसाइल पहुँच गए। लेकिन ये जो आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने का जो फैसला है ईरान का, और फिर ईरान का ये इस्तदलाल कि चूंकि अमेरिकन बेसिस से उड़ने वाले जहाज़ हम पर हमला कर रहे हैं और हमारा सख्त नुकसान कर रहे हैं, तो उन्होंने पहले तो कहा कि आप अपने इलाकों से मिलिट्री बेसिस अमेरिका की निकाल दें, और अगर नहीं निकालेंगे तो फिर हम उन पर हमले करेंगे। और उन्होंने किए हमले। उसके बाद ऑयल रिफाइनरी पे हमला किया इसराइल ने, तो उसके जवाब में उन्होंने बहुत सी ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर भी अटैक किया। अमेरिका ने इस जंग में ईरान की नेवी को तकरीबन मुकम्मल तौर पर डबो दिया है। अच्छा। और उनके जनरल्स एडमिरल्स जो हैं नेवी के, वो फ्लीट कमांडर बरमला ऐलान कर रहे हैं कि हमने 8 आबदोजों समेत ईरान के 47 जहाज़ जो हैं उनको डबो दिया। लेकिन इसने बड़े नुकसान के बावजूद ईरान ने सर तस्लीम खम नहीं किया, दुश्मन की बात नहीं मानी और लड़ाई जारी रखे हुए है। और इस हद तक अब सूरत हाल बिगड़ चुकी है कि बड़ी ताकतों का इसमें शामिल होना नागुज़ीर है। ज़्यादा वो इंतज़ार नहीं कर सकेंगे, क्योंकि चीन को भी बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत है, और वो यहीं अपने हुर्मुज़ और बाबुल मंदब से गुजरने वाले तेल पर जापान का इन्हिसार है, चीन का इन्हिसार है, भारत का इन्हिसार है। तो एशियाई ताकतें जो हैं, जो बड़ी एशियाई ताकतें हैं और न्यूक्लियर ताकतें हैं, उनको ऑयल चाहिए, और उनकी मईशतें और उनका इस्तेहकाम इस पर दामदार रखता है, इस तेल पर। बरगेश साहब, और पाकिस्तान एनर्जी कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान क्या सोच रहा है? पाकिस्तान वो इजराइल गए हमले से डरे, लेकिन जो चीन और रूस हैं वो अभी तक तो नॉन कमिटेड है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि वो नॉन कमिटेड ज़्यादा देर तक रह नहीं सकेंगे, उनको पड़ेगा। ये वही सूरत हाल है कि जब कोई ताकत कोई मुल्क ताकत के नशे में हद से गुजर जाए तो फिर दुनिया को उसके खिलाफ इकट्ठा होना पड़ता है। बरगेश साहब, मैं खासकर पूछना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान ईरान क्या साथ दे रहा है, या सऊदी अरब के कहने पे ईरान के ऊपर अटैक का सोच रहा है? जी, पाकिस्तान जो है उसको दामन बचा के चलना है, और जो मुआहदा किया है सऊदी अरब के साथ, उसके साथ उसकी शराइत के मुताबिक पाकिस्तान को किरदार अदा करना होगा। लेकिन पाकिस्तान किसी दूसरे इस्लामी मुल्क पर हमला करने का पाबंद नहीं है। दिफा में मदद ज़रूर दे सकता है, मिसाइलों को आने से रोकने में मदद भी दे सकता है, लेकिन ईरान के ऊपर हमला करना पाकिस्तान के लिए मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि इस तरह इस्लामी दुनिया जो है वो बिल्कुल बटकर रह जाएगी, और कमज़ोरी जो मुसलमानों की है वो और बढ़ जाएगी। अच्छा बरगेश साहब, ज़रूरत है मुसलमानों को, बरगेश साहब बरगेश साहब इसकी ज़रा वजाहत फरमा दें। आज मुशाहिद साहब ने भी ये बात की, आपने भी ये बात की, जो सऊदी अरब के साथ हमारा एग्रीमेंट है उसमें क्या कहीं पे ये लिखा है कि ईरान या कोई इस्लामिक कंट्री भी अगर सऊदी अरब के साथ लड़ता है तो हम उस पर अटैक करेंगे, या सिर्फ इतना लिखा है एज पर एग्रीमेंट कि हम सिर्फ इजराइल के खिलाफ खड़े होंगे? जी, मेरी नज़र में ऐसी कोई शिक नहीं है। ये है कि अगर हमला हुआ तो उसको दोनों मुल्कों पे हमला तस्वर किया जाएगा और उसका दिफा किया जाएगा, लेकिन किसी और मुल्क पर हमला करने में शामिल होना, वो अगर उस वक़्त की जंगी जो हिकमत अमली है उसके मुताबिक ही चलेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो किसी हद तक दिफा किया जा सकता है,
لیکن کسی دوسرے ملک کے اوپر فوج کشی کرنے کے عمل میں میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے بہت زیادہ خطے میں مسلمانوں کو نقصان ہوگا، اور میرا نہیں خیال کہ اس میں سعودی عرب کو بھی کوئی فائدہ ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ نصرت واد صاحبہ، آپ کیا کہیں گی اس سارے معاملے میں، جبکہ ایران نے ایک پابندی لگائی ہے کہ جو چینی کرنسی میں ڈیل کرے گا اس کے کنٹینر گزریں گے؟ جاپان نے کہا جی اٹس اوکے، اور ہم تو چائنی کرنسی میں ڈیل کریں گے۔ نیٹو کے کئی ممالک چین کے ساتھ رابطے میں آ گئے، رشیا کے ساتھ رابطے میں آ گئے، لیکن ایران کے اوپر قبضہ کرنا، ایران کے جزیرے کے اوپر قبضہ کرنا، یہ ٹرمپ صاحب کا خواب ہے۔ وہ کہتے ہیں 2018 سے وہ سوچ رہا ہے کہ وہ اس پہ قبضہ کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ذوالفقار صاحب اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا۔ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ان کا خواب ہے یہ خواب ہی رہ جائے گا، کیونکہ یہ ان کا خیال یہ نہیں تھا کہ ایران اتنا زیادہ اسٹرانگ ہے۔ ایکچولی ان کے ڈی این اے میں یہ پایا جاتا ہے کہ وہ اسٹرانگ لوگ ہیں، وہ غلام نہیں ہیں، وہ کبھی بھی غلام نہیں رہے۔ 6000 سال پرانی ہسٹری ہے ان کی، اور اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ کون کون سے کرائسس سے اور کہاں کہاں سے گزرے ہیں، اور کبھی کوئی ان کو شکست نہیں دے سکا، لائک افغانستان۔ تو کچھ قومیں اصل میں قومیں ہوتی ہیں، باقی تو ظاہر ہے سب غلام ہیں، اور کیا ان کو کہا جائے۔ اب یہاں پہ جو ہر تھالی میں پاؤں رکھا ہوا ہے پاکستان نے، کہ وہ ٹرمپ کو بھی خوش کر رہے ہیں، وہ سعودی عرب کو بھی خوش کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ سارے اسلامی ممالک کو بھی خوش رکھیں، تو اس میں بہت مشکل ہو جائے گی ان کو آگے جا کے۔ ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کدھر ہم کیا کریں، کون سا ایسا ایکشن ہو، کون سا ایسا ری ایکشن ہو جو ہر ایک کے ساتھ ٹھیک جا رہا ہو۔ ظاہر ہے 2 اسلامی ممالک ہیں یہ، ان کو اگر آپ لڑائی کے بیچ میں ڈالیں گے اور آپ ان کا ساتھ، کسی ایک کا بھی ساتھ دیں، جس طرح یہ سعودی عرب سے معاہدہ کر کے آ گئے تھے کہ آپ پہ حملہ، ہم پہ حملہ، ہم پہ حملہ، آپ پہ، تو وہ کب سے افغانستان ہمارے اوپر حملہ کر رہا ہے؟ کیا سعودی عرب نے کوئی تھوڑا سا بھی ایکشن، ری ایکشن کچھ کہا؟ اپنے منہ سے کچھ کہا؟ کچھ نہیں۔ وہاں پہ صرف یہ ہے کہ سعودی عرب پہ حملہ جو ہے وہ پاکستان سمجھے گا کہ ہمارے اوپر حملہ ہے۔ تو اب اس طرح کی سچویشن میں جب آپ چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں، ہر طرف سے آپ کو پتا ہے کہ لوگ آپ کے اندر سے خلاف ہوئے جا رہے ہیں، اپیرنٹلی تو آپ کی بہت اچھی جا رہی ہے ڈپلومیسی، کہ انڈیا نے بھی تعریف کر دی آپ کی کہ پاکستان بہت زبردست ڈپلومیٹک رول ادا کر رہا ہے، لیکن یہاں پہ بہت زیادہ سمجھداری چاہیے تھی ہمیں شروع سے، کہ آپ کس کے ساتھ، آپ امریکہ کو انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ امریکہ مائی باپ ہے بقول ہمارے بہت سارے لوگوں کے، کہ ہماری آکسیجن ہے وہ، اور اس کے بغیر ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ حالانکہ ہم نے دیکھا کہ بہت چھوٹے چھوٹے ملک جو ہیں، جن کے پاس کوئی ایسی بہت بڑی اتھارٹی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اب یورپ کو دیکھیں، انہوں نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ یہ تو ایک وتیرہ بنا لیا نا امریکہ نے، جہاں اس کا دل کرتا ہے کہ جہاں تیل ہے، جہاں معدنیات ہیں، جہاں اس طرح کی چیزیں، وہاں جائے، فوراً حملہ کرے اور اس کے اوپر قابض ہو جائے، اور پھر ساری عمر وہ آئل استعمال کر رہا ہو۔ ابھی آپ نے دیکھا وینزویلا میں انہوں نے کیا کیا، کہ وہ صدر اگر نہیں مان رہا تھا تو وائس پریزیڈنٹ کو انہوں نے راضی کیا اور اس کو اغوا کر کے لے گئے، جس میں اپیرنٹلی ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ سارا سیف تھا، سیف نہیں تھا، کوئی 1500 2000 سے زیادہ لوگ مارے بھی گئے، اور بہت زیادہ لوگوں نے اس کے خلاف ریزسٹ بھی کیا تھا، لیکن وہ چونکہ اسکرین پہ نہیں آیا، ہمیں نہیں پتا کہ وہاں اصل میں کیا ہوا تھا۔ تو یہ والی سچویشن، اس میں اگر ہم چاہیں گے کہ ہم سعودی عرب کا ساتھ دیں یا ہم ایران کا ساتھ دیں، ایران تو ہمارا پڑوسی ہے اور ہمیشہ کا پڑوسی ہے، پڑوسیوں کو بدلا نہیں جا سکتا، تو اور سعودی عرب اسلامی ملک ہے، ظاہر ہے وہاں پہ خانہ کعبہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہے، تو وہ اس صورت میں کہاں جائیں گے؟ بالکل صحیح ہے نصرت صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور بریگیڈیئر صاحب نے بھی بڑی مناسب بات کی کہ پاکستان کو دامن بچا کے چلنا چاہیے، جہاں پہ سعودی عرب ہمارے لیے بڑی مقدس جگہ ہے، وہاں پہ ایران بھی برادر اسلامی ملک ہے۔ راجہ صاحب، یہ بڑی سیدھی سیدھی بات کی ہے چینی صدر نے، اس نے کہا کہ جی اگر آپ یہ کہہ دیں کہ مڈل ایسٹ کے کوئی ممالک جتنے بھی ہیں وہ امریکہ کو کہہ دیں کہ یہاں سے آپ آپریٹ نہ کریں ایران کے خلاف، تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کے پر کوئی اٹیک نہیں ہوگا۔ تو ہمارے جو سعودیز، کویت، یہ سارے ممالک ہیں، وہ امریکہ کے سامنے تو کوئی بولتا نہیں، ان کو تو خوش آمدید بھی کرتے ہیں، تحفے بھی دیتے ہیں، لیکن ایران کے اوپر چڑھائی کرنے ہم پہنچ جاتے ہیں، ایران کو ہم تڑیاں بھی لگاتے ہیں، آنکھیں بھی دکھاتے ہیں۔
تو ایران کے اوپر اگر اٹیک ہوگا وہاں سے تو ایران کیا کرے گا؟ ان کو پھول بھیجے گا؟ کیا کرے گا؟ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے وہ جیسے بریڈی صاحب نے کہا کہ پاکستان کو ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے، اور پاکستان نے ہر قدم پھونک پھونک کے رکھا ہے. یہ دیکھیں نا، ابھی بات ہو رہی تھی کہ جناب وہ پاکستان نے امریکہ کو بھی خوش رکھا، پاکستان نے ایران کو بھی جو ہے ابھی چند دن پہلے 2 دن پہلے ایرانی وزیر خارجہ نے اردو میں ٹویٹ کر کے پاکستان کا جو ہے وہ شکریہ ادا کیا. سعودی عرب کے ساتھ اور ایران کے ساتھ توازن کو بھی برقرار رکھا، چائنا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے درمیان توازن کو بھی برقرار رکھا. تو یہی اسی کو قدم پھونک پھونک پہ رکھنا کہتے ہیں نا. اور کس چیز کو کہتے ہیں؟ ابھی میری بہن نے مثال دی کہ جناب یورپ نے صاف انکار کر دیا. تو یورپ نے کس چیز سے صاف انکار کیا ہے؟ اس نے انکار کیا ہے کہ ہم اپنی فوجیں یا بحری جہاز نہیں بھیج سکتے آپ کی اس جنگ میں. تو کیا پاکستان نے بھیجے ہیں امریکہ کی حمایت میں؟ تو یعنی اپنے ملک کو ہم وہ کریں، اپنی پالیسی کو ڈی گریڈ کریں اور یہ سوچیں کہ اگر یورپ نے انکار کیا تو پاکستان نے بھی بڑی کامیابی سے اس پالیسی کو جاری رکھا ہے. جو قرارداد ایران پہ حملے کے خلاف قرارداد آئی سیکیورٹی کونسل میں، پاکستان ووٹڈ فار اٹ، جبکہ کچھ ممالک نے ایبسٹین کیا ہے اور کچھ نے اس کی مخالفت بھی کی ہے، لیکن پاکستان نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے اور اپنے ہمسایہ ملک کے اس مفاد کا خیال رکھا ہے. لیکن پاکستان نے بڑی کامیابی سے وہ جو قرارداد دوسری آئی جس میں کہ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک پہ حملے کیے گئے، پاکستان نے اس حمایت کو بھی کیا ہے. تو پاکستان نے ہر تھالی میں پاؤں بالکل نہیں رکھا. فورن پالیسی کس کو کہتے ہیں؟ فورن پالیسی اسی کو کہتے ہیں کہ آپ حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، صبر کے ساتھ، یہ نہیں کہ آپ فوری طور پہ جو ہے وہ ببکیاں مارنا شروع کر دیں. آپ نے اپنی پوزیشن کو دیکھنا ہے. ایران نے اگر بڑا لمبا عرصہ پابندیوں کو سسٹین کیا ہے تو ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے. اس کے پاس ایک ایسی دولت ہے تیل کی صورت میں کہ جو اگر آدھی قیمت پہ بھی اسمگل ہو جائے کسی جگہ تو اس کی اکانومی کو سسٹین کرنے کے لیے کافی ہے. لیکن آپ ایران کی کرنسی کا ریٹ دیکھیں کہ جہاں پہ ہمارا 300 پہ جب ڈالر پہنچتا ہے تو چیخیں نکل جاتی ہیں، تو وہاں پہ اس کا کوئی غالباً اس وقت 14 لاکھ ایرانی ریال ٹو سنگل ڈالر ہے. تو ایران کی سسٹینیبلٹی کی وجہ یہ ہے کہ چلیں اس کے پاس تو تیل ہے. تو پاکستان کو اپنی جو ہے بیک بون اس کا دھیان رکھنا پڑے گا کہ کتنی پسلی پاکستان کی کتنی ہے. تو پاکستان نے سکسیسفلی سسٹین کیا اور اس وقت تمام سیاسی جو مکاتبے فکر ہیں راجہ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، ریجنل ہیں، وہ ساروں کو اس وقت ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. ظاہر ہے اسٹریٹجیز جو ہیں وہ نہ ٹاک شوز میں بن سکتی ہیں، نہ جلسوں میں بن سکتی ہیں، نہ پریس کانفرنس. بالکل صحیح ہے مصطفیٰ کمال پاشا صاحب. اسٹریٹجی کو جس طریقے سے ہمارا ملک لے کے چل رہا ہے، ہمارا اس وقت فرض یہ ہے کہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اس کے لیے سب سے بڑی مثال، آخری جملہ مجھے کہنے دیں، کہ ایران ہے، کہ ایران کی اپوزیشن کی کیا صورت تھی. کتنا بڑا الزام تھا کہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ قتل ہو گئے، لیکن جیسے ہی ایران پہ حملہ ہوا تو اسی اپوزیشن نے جو اس سے پہلے رونا دھونا ڈالا ہوا تھا، اس نے کہا نہیں ہم اپنی پہلے ریاست کے ساتھ کھڑے. تو ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے اور ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا. بالکل صحیح. سب سے پہلے پاکستان. مصطفیٰ کمال پاشا صاحب دیکھیں، یہ جو کنٹری ٹو کنٹری ریلیشنز ہوتے ہیں کسی ہیٹ یا کسی رومانس کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتے، یہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. لیکن آپ کے خیال میں پاشا صاحب ہم بھی اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھ رہے ہیں سارے معاملے میں؟ اچھا دیکھیں راحت صاحب، گزارش یہ ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے، راجہ قمر اسلام صاحب نے بہت خوبصورت بات کہی، بریگیڈیئر لیاقت طور صاحب نے بہت اچھی ایک ذمہ دارانہ انداز میں بات کہی، اور یہ نصرت واحد صاحبہ جو ہیں انہوں نے تو وہی کہا جو کہ پی ٹی آئی کو کہنا چاہیے تھا. یعنی کھچ مارنی، یہ کھچ مارنے کے مترادف ہے کہ یعنی کھچ مارنے کے مترادف ہے. ہمیں اس وقت پاکستان اور اپنی ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اور پی ٹی آئی جو ہے اپنے دور کے اندر اس وقت پاکستان کی کیا صورت تھی کہ ایک ملک بھی اسلامی ملک، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ ترکی ہو، چاہے وہ ملیشیا ہو، وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا نہیں تھا. عمران خان صاحب کے دور کے اندر پاکستان نے کھچے ہی ماری تھی، اور اب یہ بیٹھ کے کھچ مار رہی ہیں. پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی حکومت نے اس وقت جو پالیسی اختیار کی ہے
اس وقت جو پالیسی اختیار کی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عالم اسلام ہو یا عالم غرب ہو، سوائے اسرائیل کے پاکستان اس وقت تمام فریقین کے ساتھ بات کر سکتا ہے، بات کر رہا ہے۔ پاکستان ایران کے ساتھ بھی بات کر رہا ہے، کر سکتا ہے، اس سے کوئی بات کہہ سکتا ہے، بات بنوا سکتا ہے۔ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ بھی بات کر سکتا ہے، بات کر رہا ہے۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ بھی بات کر رہا ہے، بات کر سکتا ہے۔ یہ پاکستان کی ڈپلومیسی کی کامیابی ہے کہ پاکستان اس وقت ایک فیصلہ کروانے والے ریاست کے طور پر، ایک ایٹمی ریاست کے طور پر پاکستان اس کانفلکٹ کے اندر موجود ہے، اور وہ اپنی ڈپلومیسی کو بہت اچھے انداز کے اندر لے کر چل رہا ہے۔ امریکہ بھی اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کو اس کانفلکٹ کے اندر ایک پازیٹیو رول ادا کرنے کے لیے دیکھ رہا ہے۔ ایران جو ہے اس کی بھی یہی پوزیشن ہے کہ وہ پاکستان کی طرف ایک بڑے بھائی کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ جو 15 ممالک گلف کے اکٹھے ہوئے ہیں، پاکستان تو گلف کا ملک نہیں ہے، گلف کنٹری نہیں ہے، لیکن انہوں نے پاکستان کے اسحاق ڈار صاحب کو اپنی اس میٹنگ میں شریک کرنا مناسب سمجھا، اور یہ پاکستان کی ڈپلومیسی کی کامیابی ہے۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی جو کاوشیں ہیں اب تک، جس کی وجہ سے، کامیاب کاوشوں کی وجہ سے سعودی عرب اور ایران ایک کنفلکٹ کے اندر آپس میں نہیں ٹکرائے، حالانکہ اسرائیل کی پوری یہ کوشش ہے کہ یہ جو عرب کنٹریز ہیں، بالخصوص سعودی عرب، وہ بھی اس جنگ کے اندر کود پڑے اور ایران اور سعودی عرب جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانا شروع کر دیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پاکستان کی یہ ڈپلومیسی کی کامیابی کی اس سے بڑی اور کوئی دلیل نہیں ہو سکتی، لیکن انفارچونیٹلی ہماری اپوزیشن جو ہے، یہ پی ٹی آئی کی شکل کے اندر، یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ پی ٹی آئی کی صورت کے اندر ہمیں اپوزیشن ملی ہے جو کہ پاکستان کی کامیابی کو بجائے یہ کہ سپورٹ کرے، ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان پر بھی بمباری ہونی چاہیے، اور پاکستان بھی جو معاشی طور پر ایک کمزور ملک ہے، اس کی معیشت جو ہے وہ تباہ ہو جائے اور ان کو شادیانے بجانے کا موقع ملے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ نصرت صاحبہ آپ کو رپلائی دینا چاہ رہی ہیں؟ جی میں یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ دس از ویری سک ایٹیٹیوڈ ٹورڈز پی ٹی آئی۔ پی ٹی آئی بالکل یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان کے اوپر کوئی حملہ ہو یا پاکستان کے اوپر کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں جس سے پاکستان کو ٹھیک ہے۔ بریگیڈیئر غضنفر صاحب، نقصان آج بھی ہم اپنے ساتھ کھڑے ہیں، جو کچھ بھی وہ لوگ کر رہے ہیں، جو کچھ بھی اقدامات لیے جا رہے ہیں، وہ اس پہ کبھی کوئی اس طرح کا کرٹیسزم نہیں آیا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا، یہ جو لفظ ایک پتہ نہیں کس زبان کا انہوں نے یوز کیا ہے 4-5 دفعہ، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ کوئی پاکستان کی فوج خدا نہ خواستہ کوئی غلط کام کر رہی ہے۔ وہ جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم خرابی پیدا کر رہے ہیں اس ملک پہ۔ ہم نے کب کوشش کی ہے کسی قسم کی خرابی پیدا کرنے کی؟ اس سے پہلے جب ہماری حکومت تھی، باجوہ صاحب کس طرح سوار تھے ہمارے نروز کے اوپر کہ کوئی فیصلہ کرنے نہیں دیتے تھے، اور آج بھی یہی حالت ہے کہ ان کے اوپر جو جنرل صاحب ہیں، ظاہر ہے ان کے سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب، نصرت صاحبہ وہ بیسیکلی یہی کہہ رہے تھے کہ جب حالت جنگ میں ہو پوری قوم تو اپنے اختلافات تو ہماری تو لڑائیاں، ہم ان کے ساتھ ہیں، گھر کی لڑائیاں ہیں، ہم لڑ لیں گے۔ پاکستان کی پالیسی، پاکستان کی ریاست کی پالیسی کامیاب ہے اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، پھر لڑ لیں گے۔ اچھا، پاکستان کی ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بریگیڈیئر غضنفر میں نے صاحب، ابھی آپ سے کہا ہے کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ مسلسل کھڑے ہیں، اپنی ریاست کے ساتھ مسلسل کھڑے ہیں۔ ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا جو پاکستان کو نقصان پہنچے، خدا نخواستہ۔ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ کہاں سے آئے اٹھ کے آپ؟ سینئر رہنما پتہ نہیں کیا بن جاتے ہیں، بات کرنی آتی نہیں۔ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی پاکستان کے خلاف ہے، یا پی ٹی آئی پاکستان کے خلاف کام کرتی رہی ہے، یا پی ٹی آئی نے کوئی ایسے کام کیے جس سے پی ٹی آئی خدا نخواستہ اس کو بالکل زندہ درگور کر دینا چاہیے؟ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 3-3.5 بلکہ اس سے بھی زیادہ سالوں سے ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ کیا ہم نے کبھی بھی ایسی بات کی ہے کہ بالکل نصرت صاحبہ بڑی اچھی، آج بھی ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی عدالتوں کے تھرو انصاف لیں گے۔ ہم کبھی بھی یہ نہیں کر سکتے کہ ہم اپنی حکومت یا اپنے فوج کے خلاف کوئی ایکشن لینے کی بات کریں۔ ہمیشہ یہ ہوتا ہے پرامن پرامن پرامن،
لیکن بڑی پورا اچھی ملک بات ہے، ان کے اچھی اوپر بات جس طرح ہے گولیاں نصرت برسائی صاحبہ، جاتی ہیں، آپ جس طرح کی قتل کیا جاتا ہے. آپ کی جو اسپرٹ ہے یہ بہت بعد اس اچھی طرح ہے. کی باتیں بریگیڈیئر کی جائیں. غضنفر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب، پاکستان کے اوپر کئی طرح سے دباؤ ہے کہ پاکستان بھی اس جنگ کا حصہ بن جائے. ایک تو کہا جا رہا ہے کہ جی سعودی عرب بار بار ریفر کر رہا ہے کہ جی ہمارا ایگریمنٹ ہے، اور سعودی اب تو تجزیہ کار یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ یہ جو ایگریمنٹ تھا بیسیکلی ایران کے حوالے سے ہی تھا. کیا اس ایگریمنٹ میں نے بریگیڈیئر لیاقت طور صاحب سے بھی پوچھا، مشاہد حسین سید نے کہا ہے کہ جی اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم کسی اسلامی ملک کے خلاف کھڑے ہو جائیں یا اس پہ حملے کر دیں. اسرائیل کا اس میں مینشن ہے ایگریمنٹ میں. ایک تو اس کی وضاحت کر دیں. دوسرا، چین بار بار کہہ رہا ہے مڈل ایسٹ کے ممالک کو کہ بھئی آپ امریکہ کو کہیں کہ آپ کے ممالک سے وہ آپریٹ نہ کرے. اگر آپ یہ کہہ دیں اور ایسا کروا دیں تو میں ایران کی طرف سے گارنٹی دینے کو تیار ہوں. تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مڈل ایسٹ کے ممالک امریکہ سے تو بات نہیں کر رہے، ایران کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں. سب سے پہلے تو پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ آیت اللہ خامنئی صاحب شہید ہوتے ہیں ایران میں، اور ان کی شہادت سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو مارا امریکہ نے یا اسرائیل نے، لیکن ٹوٹ پھوٹ جو ہوتی ہے، قتل جو ہے، جلوس ہمارے ملک میں نکلنے لگتے ہیں، اور وہاں پہ ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے، امریکن ایمبیسی پہ حملہ ہو جاتا ہے. ایک تو یہ ہمارے ہاں یہ جو چیز ہے جو ہم یہ نہیں ہونا چاہیے، ہر چیز کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں. دوسرا ایک مظاہرہ آپ نے ابھی دیکھا، جو کچھ ہوا، جو کچھ کہا گیا، اور جو بات ہے کہ ہم ہر چیز کو پاکستان سے ریلیٹ کر کے اس کو پاکستان کی پولیٹکس سے ریلیٹ کر دیتے ہیں، اور ٹالرنس جو ہے ہمارے اندر ہے نہیں کہ ہم چیز کو جو ہے وہ امیجنیٹیولی اور انالیٹیکلی اور اسٹریٹجیکلی ٹیکٹیکلی گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق انالائز کریں، بجائے اس کے کہ اس کو سیاست کی یا پارٹیوں کی جنگ بنائیں. ایک تو یہ بات، اور یہ کبھی پاکستان میں ختم نہیں ہو، یہ جاری رہے گا. تو وہ ہمارے اوپر اور ایڈیشنل اسٹریس ڈال دیتا ہے. اب جو آپ نے بات کی پاکستان کے اور سعودی عرب کے معاہدے کی، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ ہوا ہے. آپ نے مشاہد حسین صاحب کا بھی ریفرنس دیا. میں نے بریگیڈ طور کی بات تو نہیں سنی، لیکن ضرور آئی ایم شیور انہوں نے گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق بات کی ہوگی. تو وہ جو معاہدہ ہوا ہے ذوالفقار صاحب، اس سے پہلے تو یہ سوچئے گا کہ وہ جو معاہدہ ہے وہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہے. تو پہلا رسپونڈر اس چیز کا اس کا کون ہوگا؟ پہلا رسپونڈر کسی بھی ہم تھریٹ کی صورت میں یا کسی بھی فزیکل ایکشن کی صورت میں، میرے خیال میں پہلا رسپونڈر تو سعودی عرب خود ہوگا نا. اور اس کے بعد جب آپ کوآپریشن کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال ہمارے ہاں لوگ اس کوآپریشن کا مقصد یہ لے رہے ہیں، مطلب یہ لے رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج جائے گی اور سعودی عرب کے بارڈر پہ کھڑی ہو جائے گی، یا ہمارے جہاز جائیں گے اور ڈپلائی ہو جائیں گے سارے اپنا ان کے بیسس پہ، اور سعودی عرب کے جو فوجی یا سعودی عرب کے جو میونیشنز ہیں وہ اپنے بیرکوں میں سوتے رہیں گے، اور ہم جا کے ان کی لڑائی سر ہم تو ایسے ہی سمجھتے ہیں. ہمیں سمجھائے نا ذرا، قوم کو سمجھائیں ذرا سادہ لفظوں میں. میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اس معاہدے کے بہت سارے ٹینجیبلز ہیں، بہت سارے انٹینجیبلز ہیں. اب اس کے اندر جو آپ نے کسی کی اگر مدد کرنی ہے تو آج کل جو ایئر فیلڈ اپنا جو وارفیئر کو جو آپ نے دیکھا ہے، وہ فزیکل وارفیئر تو ہے نہیں کہ جو آپ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. اس میں آپ کی ٹیکنالوجی بھی ہے، اس میں آپ کا ایئر ڈیفنس بھی ہے، اس کا الیکٹرو میگنیٹک سسٹم بھی ہے، اس کے اندر آپ کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ایک فزیکل مدد کے طور پہ کاؤنٹ ہوتی ہیں. تو ان تمام پیرامیٹرز کے مطابق یہ دفاعی معاہدہ سائن ہوا. اور اس کے ساتھ اگلا اس کا اسپیکٹ یہ بھی تھا کہ پاکستان جو کچھ ریسرچ اینڈ انالیسس کرے گا، اس کا تمام جو ایکسپینڈیچر ہے، جو چیزیں ہیں وہ برداشت کرے گا، سعودی عرب برداشت کرے گا. اب جو کچھ ہو رہا ہے اپنا گلف کے اندر، اس میں آپ نے دیکھا کہ ایرانین نے جتنے ٹارگٹس ایڈریس کیے ہیں یا جتنے ٹارگٹس ہٹ کیے ہیں، وہ ان کے وہ ٹارگٹس ہیں جو امریکن افیلیٹڈ ہیں، یا جہاں سے جیسے اگر ساؤتھ پارس گیس فیلڈ پہ حملہ ہوا ہے، اور آپ کو پتا ہے ساؤتھ پارس گیس فیلڈ جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ایک اپنا گیس فیلڈ ہے جو 2 ملکوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، ون آف دی بگیسٹ، جس میں آدھا جو ہے وہ قطر میں ہے، اور ایک ہی ریزروائر ہے جس کو سعودی عرب بھی اپنا وہ ایکسپلور کرتا ہے، اس کو قطر بھی ایکسپلور کرتا ہے، اس کو نارتھ گیس فیلڈ کہتے ہیں. اب اس کے رسپانس میں اگر سعودی عرب یہ کہے کہ میں بھی ان تمام انرجی اور ان تمام چیزوں کی ان جگہوں کو ہٹ کروں گا جہاں سے امریکن یا گلف فورسز فائدہ اٹھا رہی ہیں، تو میرا خیال ایران اس کے اوپر جسٹیفائڈ ہوگا. تو بات یہ ہے کہ جس طرح بات آگے بڑھے گی اور جس طرح یہ وہ آگے بڑھے گی، جس طرح یہ چیزیں آگے چلتی جائیں گی، کوئی ایران نے ایک چیز کہہ دی ہے
کہ جب جس طرح آپ مجھ کو ہٹ کریں گے میں آپ کو اسی طرح ہٹ بیک کروں گا. وہ اس کے دو سیگمنٹ ہیں. ایک سیگمنٹ جو ریلیٹ کرتا ہے ایران امریکہ اسرائیل اور ایران کے ساتھ. دوسرا ہم جو چیز جو ہمیں جو کنسرن ہم جس کو دیکھ رہے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان جب آگے جاتا ہے تو اس کا زیادہ جو انفلوئنس آتا ہے وہ انہی گلف اسٹیٹس میں آتا ہے. امریکہ نے آپ کی بات نہیں سنی امن کے حساب سے کہ آپ کہیں آپ کے کہنے پہ امریکہ کی وہ کر لے گا, سیز فائر کر لے گا. امریکہ نے بات سننی ہے تو کسی بڑی پار کی بات سننی ہے. ہاں آپ ایز اے مڈل پار اس کے درمیان شامل ہو سکتے ہیں, لیکن آپ کی بات ایران میں اور سعودی عرب میں اور باقی ملکوں میں ضرور سنی جائے گی اور سنی جا رہی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو معاہدے کے جو جتنے بھی اپنا پیرامیٹرز ہیں وہ گریجولی ڈیولپ ہوں گے. وہ امیڈیٹلی ایک دم وہ چیزیں نہیں ہو جائیں گی جس سے ہم آج ڈر رہے ہیں کہ جی شاید پاکستان جا کے سعودی عرب کی لڑائی لڑنے لگے گا اور سعودی عرب خود جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں رہے گا اور پاکستان اس کی ساری ذمہ داری لے گا. ایسا نہیں ہوگا. ایک گریجویٹڈ رسپانس ہوگا اور اس کو آپ کو ٹائم کے حساب سے انالائز کرنا ہوگا اور ٹائم کے حساب سے دیکھنا ہوگا. اور پاکستان نے آئی ایم شیور ہم نے یہ بھی ان کو کلیئر کیا ہوگا کہ ہم ایران کے خلاف کسی فزیکل اٹیک میں شامل نہیں ہوں گے. ہمارا جو سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ تھا بیسیکلی وہ ریلیٹڈ تھا اسرائیل سے, وہ سعودی عرب سے ریلیٹڈ نہیں تھا. وہ ریلیٹڈ تھا ویسٹرن تھریٹ سے کہ جی اس قسم کے کسی تھریٹ کی اگر ایمرجنس ہوئی تو پاکستان جو ہے اٹ ول بی باؤنڈ ٹو پروٹیکٹ سعودی عرب اینڈ اٹ ول فائٹ ود سعودی عرب فار دیٹ تھریٹ. لیکن یہ جو سچویشن پیدا ہوئی ہے اس کے اندر ڈیلیبریشن بھی ہوئی ہے, بات چیت بھی ہوئی ہے, اور آئی ایم شیور اس حساب سے جو چیزیں پاکستان نے ایڈوائز کی ہوں گی وہ یہی ہوں گی کہ ہم آپ کی اپنا بیک گراؤنڈ میں رہ کے یا فزیکلی منیشن کے حساب سے سپورٹ کے حساب سے وہ تمام چیزیں آپ کو دیں گے جو آپ کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے میرا خیال آپ آنے والے دنوں میں اس کی فزیکل پریکٹیکل مینیفیسٹیشن جو ہے وہ دیکھ لیں گے آپ. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کو وہی سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا. راجہ صاحب, میں نے چائنا کے پریزیڈنٹ کے بارے میں پوچھا تھا, وہ سوال وہ ایڈریس نہیں ہوا. چائنی پریزیڈنٹ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے اوپر آپ اعتراض کر رہے ہیں تو مڈل ایسٹ کے ممالک وہاں سے امریکنز کو نکال کیوں نہیں دیتے؟ تو آپ کے خیال میں کیا مڈل ایسٹ کے ممالک کو ایک موقع ہے آزاد ہونے کا, تو کیا ان کو کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ وہ آزاد ہو جائیں امریکی قبضے سے؟ جی, جو آئیڈیلی صورتحال ہے وہ تو ایسے ہی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ان ممالک کی بھی اپنی ریسٹرینٹس ہیں, ان کی بھی ایک کنٹینیوٹی ہے فورن پالیسی کی. آپ اگر اسٹریٹجیکلی دیکھیں, یقیناً بریگیڈیئر صاحبان اس بات کو سیکنڈ کریں گے میری, کہ ان کے پاس جتنی اس وقت اکوپمنٹ ہے وہ ساری اس کا بیسس کوئی نہ رشین ہے نہ چائنیز ہے, وہ سارا امریکن ہے. اور ان کے لیے بھی شاید ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا اگر وہ ایون چاہیں بھی. ظاہر ہے ان کا وہ والی جو امیدیں تھیں ڈیفنس کے حوالے سے وہ تو شیٹر ہو گئیں, کہ ان کا جو خیال تھا کہ جب کسی بھی حملے کی صورت میں ہم محفوظ ہیں تو وہ تو شیٹر ہو گئیں, یو اے ای کی بھی ہو گئیں اور سعودی عرب. تو یہ سوال بھی تو راجہ صاحب امریکہ سے بنتا ہے نا سر راجہ صاحب. یک مشت ود اے سنگل سٹروک آف پین جو ہے وہ امریکہ کو نکال دیں گے یا کوئی. اس وقت ان کی جتنی ایئر فورس سے لے کر اکوپمنٹ ہے اس کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے سپیئرز, ان کی ہر چیز وہاں سے ہے. تو اگر وہ ایسی کوئی چیز سوچیں گے بھی تو یہ جو اسٹریٹجیکل ڈیسیشنز ہوتے ہیں جو ڈیکیڈز میں ڈیولپ ہوئے ان کو ختم کرنا کوئی ان اے مومنٹ چائنیز پریزیڈنٹ کے بیان پہ تو نہیں ہوگا. اور دوسری بات, ابھی جو جس ایگریمنٹ کی بات ہو رہی تھی اس میں ایک چیز ہم بھول جاتے ہیں کہ اگر نیٹو کا بھی ایگریمنٹ ہے ممالک کا آپس میں, تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جیسے ہی اس ملک پہ گولی چلتی ہے اور وہ جو اتحادی جنہوں نے معاہدہ کیا ہوتا ہے وہ اپنی فوجیں لے کے تو دوسرے ملک پہ چڑھ دوڑتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ایگریمنٹ کی اس کلوزز کو انووک بھی تو آخر کسی ملک نے کرنا ہے. ابھی تو مطلب آئی ایم ناٹ شیور کہ سعودی عرب نے اس کے نتیجے میں پاکستان سے اس طریقے سے مدد مانگی ہے. مثلا ابھی بہت سے لوگوں نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ یہ دو طرفہ چونکہ معاہدہ تھا, تو جب افغانستان کی طرف سے دہشت گردی کی لہر آئی تو کیا سعودی عرب نے مدد کی؟ تو اس کا جواب بھی میں نے ایک پروگرام میں یہ دیا تھا کہ جب پاکستان کو ضرورت پڑے گی
اور پاکستان کوئی سعودیہ سے اس کلوز کو انووک کرے گا اور وہ ریکویسٹ کرے گا تو پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے. نہیں تو راجہ صاحب اس کے لیے ریکویسٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرا یہ دفاع کے حوالے سے تھا, یہ جارحیت کے حوالے سے معاہدہ نہیں ہے, اور دفاع کے حوالے سے یقیناً پاکستان کی وہاں پر ہماری مقدس مقامات بھی ہیں اور معاہدہ بھی ہے, تو اگر ضرورت پڑے گی, اگر انہوں نے ریکویسٹ کی تو شاید پاکستان فزیکلی بھی جو ہے وہاں پہ چیزیں بھیجیں, لیکن دفاع کے لیے. پاشا صاحب, آپ کے خیال میں جو سچویشن دبئی کی کریٹ ہوئی ہے اور جو خاص کر قطر کے اندر ہٹ کیا ہے ایران نے, اور جیسے پوری دنیا کو گیس کی اور آئل کی سپلائی ڈسٹرب ہوئی ہے, اور ٹرمپ سب کہتے ہیں کہ جی دوبارہ ایران نے یہ کیا تو ہم پتہ نہیں کیا کریں گے, ایران کو چھوڑیں گے نہیں اور ایران کے جزیرے کے اوپر قبضہ کر لیں گے اور ایران کو بے بس کر دیں گے, ایران کے اندر فوجیں اتار دیں گے. ابھی بھی رات کو وہ کچھ کہتے ہیں, صبح اٹھ کے کچھ کہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں جی اسرائیل نے سارا کچھ کیا, کبھی کہتے ہیں میں یہ کچھ کروں گا. تو آپ کو لگتا کیا ہے, کوئی ٹرمپ صاحب پھنس گئے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی, یا پریکٹیکلی ایران کو ان کے جزیرے پہ وہ قبضہ کر سکتے ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ اچھا ذوالفقار راز صاحب, یہ سوری جی مجھے راز جی پاشا صاحب, اوور ٹو پاشا صاحب. جی ذوالفقار راز صاحب, گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہم یہ 17-18 دن کی جنگ کے اندر ہمارا کچھ لوگ نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ بس جی امریکہ تے پھنس گیا ہن تے بس وہ دیکھو جی اینے بندے مر گئے, پہلے 6 دنوں دے وچ اینے ارب ڈالر جڑا وہ خرچ ہو گیا. تو یہ ایک بات یاد رکھیے کہ امریکہ 1776 میں بنا تھا یا آزاد ہوا تھا, اب 2026 ہے, اس کو بنے ہوئے 250 سال ہو گئے ہیں. ان 250 سالوں کے اندر امریکہ نے 200 چھوٹی بڑی جنگیں لڑی ہیں, اور امریکہ کی جو معیشت ہے اس کی طاقت ہی جنگوں کے اندر ہے, اور اس کی جنگیں جو ہیں وہ اس کی معاشی طاقت کے ذریعے لڑی جاتی ہیں, اور امریکہ کی جو فارن پالیسی ہے اس کا تعلق بھی جنگوں کے ساتھ ہے. تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ 17-18 دنوں میں اگر ہمیں یہ جو نظر آ رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران نے جو رسپونڈ کیا ہے اسرائیلی جارحیت کو وہ بہت یعنی کمینڈیبل ہے, قابل ستائش ہے. ایران کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے اس کے بغیر کہ وہ جنگ کو جاری رکھے, کیونکہ جنگ بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ بطور ایک آزاد مملکت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس لیے جنگ کو جاری رکھنا اور جنگ کو پھیلانا یہ ایران کے یعنی جنگی حکمت عملی اور اس کی قومی سلامتی کا تقاضا ہے. دوسری طرف اسرائیل جو ہے وہ یہ چاہتا ہے, اور اس کی اب تک یہی پالیسی اسٹریٹجی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ جنگ کو پھیلا دے اور لمبا کرے, اور وہ خاصی حد تک اس جنگ کو پھیلانے میں کامیاب ہمیں نظر آ رہا ہے. کیوں بھلا؟ کیونکہ ایران کا موقف تو یہ بڑا اخلاقی طور پر ہمیں بڑا مضبوط نظر آتا ہے کہ جن عرب ممالک سے امریکی اڈوں سے جو اٹھ کے طیارے حملہ کریں گے تو اس کے جواب میں ایران جو ہے وہ ان اڈوں پر حملہ کرے گا, امریکی تنصیبات پر حملہ کرے گا. لیکن اگر ہم باریک بینی سے دیکھیں تو ایران نے اوور ڈیو بھی کئی چیزیں کی ہیں. مثلا یو اے ای کے جو ہوائی اڈا ہے اس پر حملہ کرنا, یہ کیا ہے؟ کیا وہ کوئی فوجی انسٹالیشن تھی؟ اس کو تباہ کیا انہوں نے. پھر سعودی عرب کے بھی کئی جگہوں پر انہوں نے میزائل باری کی ہے جو کہ سیولین وہ ٹارگٹس تھے. تو ہمیں یہ چیزیں بھی ذہن میں رکھنی چاہیے. اور پھر اگلی بات, یہ جو ہرمز ہے یہ کہاں کا نیوکلیئر, یہ کہاں کا ملٹری ہدف ہے جس کو انہوں نے بند کیا ہے؟ اس سے پوری جو عالمی تجارت ہے اور عالمی معیشت ہے اس کو خطرات پیدا ہو گئے ہیں. تو یہ کوئی جو ہرمز ہے یہ کوئی عسکری ہدف نہیں ہے جس کو ایران جو ہے وہ ٹچ کر رہا ہے. ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایران بھی اپنا ایک اخلاقی طور پر درست موقف رکھنے کے باوجود ایران جو ہے وہ کچھ ایسے کام کر رہا ہے کہ جو جنگ کو پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں, اور وہ عسکری اہداف نہیں ہے. اور اسرائیل بھی کئی ایسے کام کر رہا ہے جن کا پرپس صرف یہ ہے کہ وہ جنگ کے دائرہ کار کو پھیلائے
اور وہ جو گلف کے ممالک ہیں ان کو بھی اس جنگ کے اندر جھونک دے. لیکن اس پورے سیناریو کے اندر پاکستان کا جو ڈپلومیٹک سٹانس ہے, پاکستان کا جو ایک خارجہ پالیسی کو لے کر پاکستان جس طرح آگے بڑھ رہا ہے, وہ بڑی کمینڈیبل پالیسی ہے, اور وہ اس جنگ کے اثرات کو پھیلنے سے روکنے کا باعث بن رہی ہے, جو کہ بہت اچھی بات ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, مجھے یہ بالکل لگتا ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور نصرت واحد صاحبہ آپ ذرا بتائیے کہ اس پہ چائنا اور رشیا لگتا ہے کہ وہ پوری طرح سے ساری جنگ میں ان ہو چکے ہیں, اور پاکستان کو کیا چائنا کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, امریکہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, یا اگین پھر دوبارہ وہ بات ہوگی کہ اپنے انٹرسٹ کے ساتھ ہونا چاہیے؟ چائنا ہمارا بالکل ایک ٹیسٹڈ فرینڈ ہے, تو موجودہ حالات کے اندر چائنا ایران کے ساتھ کھڑا ہے, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے میرے خیال میں تو پاکستان کو نیوٹرل رہنا چاہیے اس وقت, کیونکہ جو سچویشن ہے اس میں ساری جتنی طاقتور ممالک ہیں وہ سب کے سب اس میں انوالو ہو چکے ہیں. اگر وہ کسی ایک کا ساتھ دے گا تو وہ دوسرے کو برا لگے گا. اور چائنا کا جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ وہ ہمارا ہمیشہ سے فرینڈ ہے, تو ایک جو فرینڈ ہو ہمیشہ کا, اس کو اگر ہم نیگلیکٹ کریں گے یا اس کو کوئی اس طرح کی چیز کریں گے تو اس کو ظاہر ہے بہت برا لگے گا. آپ ڈیپینڈنٹ ہیں امریکہ کے اوپر, بالکل سب کو پتا ہے اس بات کا کہ آپ کو امریکہ کے علاوہ کچھ دنیا میں نظر نہیں آتا, تو آپ اس کے ساتھ جائیں گے ڈیفینیٹلی, لیکن کسی اور کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. یہ سب کو پتا ہے کہ ایران کی بیک پہ کون ہے, کس طرح ایران اتنے زبردست قسم کے میزائل پھینک رہا ہے, اور کہاں کہاں. ابھی جس طرح بھائی نے فرمایا کہ وہ یو اے ای میں اس نے حملہ کیا, جب اس کے تیل کے جگہوں پہ حملہ ہوگا تو پھر وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹیٹ فار ٹیٹ. اگر ایک دوسرا صاحبہ یہ فارمولہ تو ابھی تک مجھے نہیں سمجھ آیا کہ آپ چائنا کے ساتھ جائیں گے تو وہ ناراض ہوگا اس کے ساتھ, تو آپ جب بھی کسی کے ساتھ جائیں گے تو دوسرا تو ناراض ہوگا, تو آپ اس سارے معاملے میں کس طرح نیوٹرل رہ سکتے ہیں؟ یعنی آپ افیکٹ ہو رہے ہیں براہ راست. دیکھیے نیوٹرل اس طرح رہ سکتے ہیں کہ آپ ان کے کسی اس میں, جس طرح وہ اگر ایران کی مدد کر رہے ہیں یا وہ سعودی عرب کی مدد کر رہے ہیں یا کسی اور کی مدد کر رہے ہیں, تو آپ اس میں کچھ نہ بولیں, ان کو کرنے دیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں, وہ ملک جانے, ان کے لوگ جانے. آپ کے تعلقات ان کے ساتھ ہیں, آپ بہترین جگہ پہ بہترین تعلقات کے ساتھ ساری عمر گزار دی آپ نے, جس دن سے پاکستان بنایا اس دن سے لے کے آج تک. بالکل ٹھیک ہے, اچانک آپ اس کے خلاف نہیں ہو سکتے. بالکل ٹھیک ہے. بریگیڈیئر لیاقت طور صاحب, آپ کے خیال میں یہ جو جنگ ہے اس کے اندر سے پاکستان کے لیے کوئی اپرچونٹی اس ٹائپ کی ہو سکتی ہے کہ جنوبی مڈل ایسٹ کے جتنے ممالک ہیں وہاں پہ, اگر چونکہ امریکہ تو ان کو سیکیورٹی دینے کا ایگریمنٹ تھا وہ دے نہیں سکا, یہ سب کو پتہ ہے, اور وہ امریکہ سے سوال بھی کر رہے ہیں کہ آپ نے تو ہمیں بچانا تھا, آپ کو تو اپنا آپ نہیں بچانا پڑ رہا, اور سارے یہاں سے اٹھا کے رڈار آپ لے گئے اسرائیل. تو ایسے حالات کے اندر پاکستان کے لیے کوئی اپرچونٹی, انڈیا وہاں سے آؤٹ ہو چکا ہے مڈل ایسٹ سے خاصی حد تک, ایران سے بھی, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر یہ سیکیورٹی کا انحصار ہو؟ یہ پاکستان کے لیے ابھی اس صورتحال میں نہ صرف مواقع ہیں بلکہ بہت ہی اہم سبق بھی ہیں اس صورتحال سے, جو پاکستان کو پوری طرح ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. پاکستان نے دیکھا کہ ایسیمیٹرک وار کے اندر کوئی بڑی سپر پاور اگر آپ پوری طرح تیار نہیں ہیں تو آپ کے ملٹری ایسٹس کو نیست و نابود کر سکتی ہے. ہمارے سامنے ایرانین ایئر فورس کمپلیٹ ایئر سپیریورٹی سرنڈر کر چکی, اس کی فضاؤں پہ امریکہ اور اسرائیل کے جہازوں کا راج ہے, ان کی نیوی کو ڈبو دیا گیا مکمل طور پہ 8 آبدوزوں سمیت. سر ایران نے تو آج بھی امریکی جہاز گرایا ہے جی, F-35. دنیا کا پہلا ملک بن گیا ایران جس نے امریکی جہاز گرایا ہے. جی ہاں, پاکستان اللہ کا شکر ہے کہ اپنے دفاع سے غافل نہیں رہا. اپنی کمزور معیشت کے باوجود پاکستان نے اپنے آپ کو ایٹمی طاقت بھی بنایا اور ایک ایسی مضبوط فوج ہمیشہ اپنے ساتھ رکھی جو اس وقت اسلامی دنیا کے اندر لیڈرشپ رول میں ہے اور علاقے کے اندر بھی اپنا ایک خاص مقام رکھتی ہے,
जिसको भारत ने भी जब छेड़ने की कोशिश की तो भारत को धूल चटवा दी सिर्फ 72 घंटों के अंदर, और उनको अमेरिका के पास भागना पड़ा कि खुदा के लिए जंग रुकवा, वरना हम बिल्कुल तबाह हो जाएंगे, जो हमने राफेल लिए हैं वो पूरे का पूरा फ्लीट खराब हो जाएगा। तो पाकिस्तान ने देखा है इस जंग में कि अगर इरादा मजबूत हो और ईमान मजबूत हो तो फिर आप इसराइल जैसी इनविंसिबल, सो कॉल्ड इनविंसिबल स्टेट को भी हिट कर सकते हैं। ईरान ने हिट कर दिया, इसके बावजूद कि इसराइल को अमेरिका की फुल सपोर्ट थी। बिल्कुल ठीक। दूसरी बात, पाकिस्तान ने जी जी अपने आप को एक ऐसी बैलेंस पोजीशन में रखा है कि इस वक्त हम इस्लामी दुनिया के अंदर कम से कम फैसले कराने के हैसियत में हैं, और पाकिस्तान को ये बिल्कुल ठीक है तूर साहब, बिल्कुल बड़ी बड़ी मुनासिब बात आपने की। ब्रिगेडियर गजनफर साहब, जंग का एंड क्या देख रहे हैं? हारेगा कौन, जीतेगा कौन? आपकी माशाल्लाह बड़ी एक्सपर्टी है, क्या देख रहे हैं? बैकग्राउंड माजी में देखें तो अमेरिका ने जो भी बड़ी जंग लड़ी है वो हारा है। वियतनाम में वियतकांग ने, वियतनामियों ने उनको ठोक दिया, इराक में गया तो इराकियों ने ठोक दिया। उसके बाद अभी देखिए जो कुछ वो हुआ उसके साथ ईरान जो कर रहा है, ये इजराइल के ऊपर हमला नहीं हो रहा, बुनियादी तौर पे ये ईरान के ऊपर हमला हुआ है। अभी एक बहुत बड़े साथी हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, एथन लेविन्स, मैं उनका अभी स्टेटमेंट पढ़ रहा था। एथन लेविन्स ने कहा कि ये बताया है, उन्होंने कहा कि जी उन्होंने एक तो नेतन्याहू के मरने के बारे में कंफर्म किया कि 8 मार्च को वो मर गया था। दूसरा, वहाँ पे जो ट्रम्प के खिलाफ जितनी रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है, अगर आप स्कॉट राइटर को सुने या आप टकर कार्सन को सुने या बाकी लोगों को, जैसे वहाँ पे उनके नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टर थे, उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो एक अंदर से प्रेशर अमेरिका के अंदर, याद रखिए, डेवलप होगा। और जैसे तूर ने कहा कि ईरान ने तो इस पूरी जंग का सिस्टम ही चेंज कर दिया। इट्स नॉट ए कन्वेंशनल वॉर। आप कभी इब्राहिम लिंकन को जिस तरह ईरान ने डुबोया और पीछे हटने पे मजबूर किया, उस टैक्टिक्स पे गौर करें। 3 लेयर्ड अटैक था वो, पहले उसमें ड्रोन थे, फिर उसके बाद मिसाइल थे, उसके बाद उनकी सबमरीन्स थी जो आई थी, और इट हैज टू रिट्रीट। अभी किधर है वो? जाके कहीं खड़ा हुआ है, स्पेन के अंदर खड़ा है। अब उसके बाद जेराल्ड फोर्ट आया था, उसके अंदर आग लग गई। वो कहते हैं अब उसके अंदर एक और चीज आ रही है साहब, जो नई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आ रही है वो ये कह रही है कि जेराल्ड फोर्ट को अमेरिकन फौजियों ने खुद आग लगाई है, इसलिए कि वो मई 2025 से वो सी में थे, उन्होंने वापस जाना था तो उनको लॉलीपॉप देके फिर इधर लेके आया गया। तो अब ये जो चीजें हो रही हैं अमेरिका के अंदर, कल उनकी अमेरिकन की एक बड़ी फेमस अपना मेजर जनरल है अपना वो क्रिस्टियन एम्पोर, उन्होंने खड़े होके ट्रम्प को उसके मुंह पे कहा कि यू आर एन इजरायली डॉग। सो एक तो ये चीज याद रखिएगा, ये रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है और ये डेवलप होगी। उसके बाद जो चीजें आप कह रहे हैं कि एक चाइना, वो चाइना क्यों नहीं आ रहा, या फिजिकली चाइना और रूस क्यों नहीं आ रहे? वो एक सेइंग है ना बड़ी पुरानी के जी, नेवर इंटरफेयर व्हेन योर एनिमी इज मेकिंग अ मिस्टेक। तो जिस तरह यूएस डिप्लीट हो रहा है या म्यूनिशन के बाइज और इकोनॉमी के बाइज, या इसराइल डिप्लीट हो रहा है, तो उसका फायदा आप याद रखिएगा, इस वॉर का सबसे बड़ा गेनर जो है ना वो चाइना है। सबका सबसे बड़ा फायदा जो है इस वॉर का वो चाइना को हो रहा है। जिस तरह वो पेट्रोल ले रहा है, जिस तरह वो अपनी एनर्जी सोर्सेज डेवलप कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो बात ये है कि ये चीज अभी आगे मुझे लगता है कि ये बबल कहीं ना कहीं जाके फटने वाला है। ब्रिगेडियर साहब, आपके इसी तजिया के ऊपर इख्तिताम करते हैं प्रोग्राम का कि अमेरिका इंशाल्लाह हारेगा, और उसके लिए आपने बड़ी लॉजिक बताई। फिर दूसरी बात कि नेतन्याहू मर गया और उसको आज भी छुपाया जा रहा है, बहुत सारे उनके जनरल्स मर गए और उसको छुपाया जा रहा है, एआई क्लोन बना के ड्रामे किए जा रहे हैं, यानी इतने खौफज़दा हैं वो। जबकि दूसरी तरफ देखें, ईरान के अंदर जो भी उनका लीडर शहीद होता है वो बड़े फ़ख्र के साथ सीना चौड़ा करके वो उसको डिक्लेयर करते हैं, उसका जनाजा करते हैं, और क्योंकि वो एक मकसद के लिए, एक मिशन के लिए वो मरते हैं। और दूसरी तरफ आप देखें कि वो उसको भी छुपाते हैं। डॉक्टर इसरार साहब बहुत पहले कह गए, बहुत सारी बातें उनकी दुरुस्त साबित हुई, लेकिन ये बात भी उन्होंने कही थी कि इजराइल के हाथों अमेरिका बर्बाद होगा, तबाह होगा। मुझे लगता है वो वक्त आ गया जी, इजराइल के हाथों अमेरिका बर्बाद होने जा रहा है।
اور اس کو شکست ہوگی اور ایران سرخرو ہوگا. اسی دعا کے ساتھ اجازت, اور آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. تو عید کے بعد انشاءاللہ جو شو ہوگے اس میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.